بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ ویسے تو کئی خبریں چل رہی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، ڈسکس کرنی ہیں اس ویلاگ کے اندر، لیکن مونس الائی کا سب سے پہلے اب دیکھنا ہے کہ بلیسنگ آف ڈسگائز ہوگی پی ٹی آئی کے لیے۔ بجلی جو گرائی ہے مونس الائی نے جنرل باجوہ صاحب کے اوپر، جی ہاں، جو تھوڑی بہت تھی اب حلال سمجھ کے برا بھلا کہا جا رہا ہے ان کو، اس کو ڈیفینیٹلی ہم نے سب سے پہلے ڈسکس کرنا ہے۔ اور اس دوران جو گیم پلان بیک سائڈ پہ پی ڈی ایم نے چلائی ہوئی ہے کہ کسی طرح پی ٹی آئی اور نئی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فرق ہو جائے، تو اس کے سلسلے میں عمران خان صاحب نے جو سخت ایک آفیشیل واٹس ایپ گروپس کے اندر کچھ گائیڈ لائن دی ہے اور حکمن دی ہے، سختی سے دی ہے، اس کے سلسلے میں بتانا ہے کیا باجوہ صاحب کپتان کو دوبارہ وزیر اعظم بنانا چاہ رہے تھے؟ ہے نا اچنبے والا سوال۔ جی ہاں، اس کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے۔ اعظم سواتی والا معاملہ کس پرائے کے اوپر جا رہا، ری ایکشن بڑا میٹر کرتا ہے جی، اور کافی چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی اس ولاگ میں۔ تو سب سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں مونس الائی صاحب کے انٹرویو پہ۔ یہ انٹرویو کل رات کو انہوں نے دیا، اور اس انٹرویو کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی ہے، ہم بہت ڈیٹیل میں اس کے نہیں جاتے، لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو پی ٹی آئی بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی نا پچھلے 3-4 دنوں سے، جب سے ان کی اسٹرک چینج ہوئی۔ بنا پہلے بھی رہی تھی، لیکن اب کچھ زیادہ ہی چل گئے تھے، ٹرینڈس بھی بہت زیادہ چل گئے تھے نا۔ تو مونس الائی صاحب اپنے انٹرویو کا لب لباب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ پہلے ان کا انٹرویو بتاتے پھر آپ کو میں ری ایکشن بتاتا ہوں کہ ہر طرف سے وہ یہ میں کوئی ایک شعر ہے جس کو میں اس وقت صحیح طرح نہیں آتا، نہیں تو میں وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا، کہ ہر طرف سے ان کے ساتھ وہی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کو پی ٹی آئی تنقید کر رہی ہے نا، یہ غلط کر رہی ہے۔ انہیں کچھ ریکارڈ درست کیا کہ یہ تو جنرل باجوہ صاحب وہ ہیں جو دریا کا رخ پی ٹی آئی کے لیے بدل رہے تھے، اور کوئی بھی پی ٹی آئی یا کوئی بھی جنرل باجوہ صاحب کے خلاف ہے تو باتیں کر رہا ہے تو وہ میرے سے بات کر لے، میں ان کو بتاؤں گا جنرل باجوہ نے کس طرح کیا۔ بڑی چیز ہے، کیونکہ اس چیز کو نا پی ڈی ایم، اس چیز کو پی ڈی ایم کے حق میں جو موجودہ میڈیا ہے وہ بڑا چل رہا ہے۔ آپ جنگ کی ہیڈ لائن دیکھ لیں، آج ساری خبریں ختم، یہ تھی ساری خبر، سب سے بڑی مین سرخی یہ تھی، سب سے بڑی مین سرخی تھی، کیونکہ ان کے ایم ایس آر بھی گئے تھے نا اندر، ہاں جی، تو وہ بھی بڑی زبردست قسم کی تھی۔ تو پتہ چل رہا تھا کہ اس کو بہت بڑے فٹ سٹیپ کے طور پر، ایک بہت بڑے ایکسکیوز کے طور پر مونس الائی کے اس انٹرویو کو استعمال کیا جاتا ہے کہ جا سکتا ہے کہ کاف لیگ کسی طرح اتحاد سے نکل جائے، عمران خان صاحب کے کوئی ایکسکیوز ایسا دے دے کہ اس کے اوپر ری ایکشن کس قسم کا آتا ہے۔ تو ری ایکشن جی آپ کے سامنے جی، پرویز الائی، مونس الائی صاحب کبھی بھی نہیں چاہتے کہ جنرل باجوہ صاحب کے اوپر تنقید کی جائے، ان کو کوئی برا بھلا کہا جائے، کیا جائے۔ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ پرویز الائی صاحب کاف لیگ جنرل باجوہ صاحب کے بہت قریب تھی، اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت قریب تھی۔ 3-4 جماعتیں نا جی، کاف لیگ اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ قریب ہے جی، اور یہ کل انہوں نے مانا بھی، یہ کیسے ہو سکتا کہ باجوہ صاحب نکاح اور ہم نہ مانتے، یہ کل انہوں نے بولا نا۔ تو ایم کیو ایم، باپ پارٹی، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو ہیں ہی اسٹیبلشمنٹ کی۔ ایم کیو نے بھی یہ کہا تھا نا جی اس باری کال نہیں آئی، تو اس لیے ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم پی ڈی ایم پہ چلے جاتے ہیں، یعنی کہیں سے کوئی چیز ایسی ہوئی۔ باپ پارٹی نے بھی یہی بولا کہ ہم ادھر چلے جاتے ہیں۔ اب سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے دور میں اچھے تھے، جتنے آج کل ذلیل ہو رہے ہیں، یہ سارے کہہ رہے ہیں۔ اے این پی بی نے بھی کہنا شروع کر دیا، اور تو اور وہ محسن داوڑ نے بھی کل اسمبلی کے فلور پہ کہہ دیا۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں چل رہی تھی۔ تو اب نا انہیں کہا، جب مونس الائی صاحب نے کہا جب ہم سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا نا کہ ہم نے اس رجیم چینج آپریشن میں ہم نے اپنا دڑا کس کی طرف رکھنا ہے، اپنا وزن کس کی طرف رکھنا ہے، تو اس وقت جنرل باجوہ صاحب نے ہمیں مشورہ دیا تھا۔ بڑی بات ہے، انہوں نے کہا ہمیں مشورہ دیا تھا کہ آپ عمران خان کی طرف جائیں۔ انہوں نے کہا عمران خان صاحب ان کی اتنی مخالفت، یہ مونس الائی ایک سائڈ دیکھ رہے ہیں نا، تو وہ کیسے ہمیں کہہ سکتے ہیں، ہمیں مشورہ کیسے دے؟ تو ہم نے ان ابو سے بات کی، ابو نے ہم نے کہا انہوں نے جب کہہ دیا تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جنرل صاحب کی بات نہ مانے؟ تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا۔ لیکن ایم کیو ایم کا تو سوال ہے نا کہ دوسری طرف کیا چل رہا تھا، باپ پارٹی نے جو اچانک کس طرح انہوں نے شروع میں تو یہ کہا نا میں پریس کانفرنس کرنے کے لیے زرداری صاحب لے کے آئے تھے کہ ذرا میرے ساتھ بیٹھ جائیں، اور ادھر ہی اعلان کر دیا۔ یہ باتیں ساری ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور وہ جو کچھ 1-2 اور فیکٹرز بھی ہیں، میں نے کہا یہ بہترین چیز تھی، تو ہم نے عمران خان صاحب کی طرف چلے گئے، تو یہ دوسرا والا فیکٹر ہے۔ اب مشورہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جنرل باجوہ صاحب نے دیا تھا عمران خان صاحب، تو کیا عمران خان صاحب سے متعلق وہ کوئی ڈیمیج کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ ان کو شاید ری ایکشن کا تو مجھے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ اس باری نہیں اندازہ تھا، اس باری فوج کو نہیں اندازہ تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ جو کمائی تھی، وہ کمائی جس طرح ریت کی طرح ہاتھ سے گئی ہے نا، وہ بہت ہی زیادہ خطرناک تھی۔ انسٹیٹیوٹ کے اندر تھا، بات کی جائے نہ کی جائے،
ڈفرینسز تھے کور کمانڈر کانفرنس میں. تو سر جی سر نہیں ہوتی کور کمانڈر کانفرنس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں فل ڈیبیٹس ہوتی ہے. کئی کور کمانڈر کانفرنسز کو لوگوں نے اس طرح وٹنس کیا ہے کہ کمرے سے باہر تک آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں, حالانکہ ساؤنڈ پروف ہوتا ہے. یعنی اس حد تک بحث کی اجازت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جرنلس میں. تو یہ سب چیزیں تو کاف لیگ اب جو الزام لگ رہا ہے, جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں, پی ٹی آئی نے جو ریئیکشن دیا ہے, پی ٹی آئی ریئیکشن دے رہی ہے کہ پچھلے دنوں اسلام آباد میں تھے پرویز الہی صاحب. میں نے آپ کو اس ملاقات میں بتایا کہ پرویز خٹک سے ملاقات ہوئی تھی پرویز الہی صاحب کی ایک, اور دوسری کل عمران خان صاحب سے ملاقات سے پہلے بھی پرویز خٹک کی ملاقات ہوئی, جس پہ میں نے آپ کو کل ہی کہا تھا کہ کچھ ٹی او آرز ڈسکس ہوئے تھے. انہوں نے کہا عمران خان اسلام آباد میں بھی تھے پرویز الہی صاحب, اور شاید کاف لیگ نا باجوہ صاحب نا کاف لیگ کے ذریعے ڈیمیج کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں, اس لیے مونس الہی کو کے ذریعے یہ انٹرویو پلانٹ ہوا یا جو کچھ بھی ہوا. اچھا, اور مونس الہی کی رسپیکٹ اس میں خراب ہو رہی ہے, لیکن جو کچھ بھی ہے, نون لیگ والے سمجھتے ہیں کہ باجوہ صاحب ڈبل گیم کر رہے تھے. اور صورتحال کو دیکھتے ہوئے مجھے بھی ایسا لگتا ہے, بینگ اے اینالسٹ, اگر میں یہ بات کروں تو اس کا مطلب ہے ادھر سے وہ کاف لیگ کے ذریعے ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے, کہ احساس ہو گیا تھا ریئیکشن کا نا, یا ہونا تھا, ادھر باپ پارٹی کو اور ایم کیو ایم کو اس طرف کر رہے تھے. عمران خان صاحب تو کہہ چکے تھے کہ بہت بار ایسا ہوا کہ ہمیں اپنے فیصلوں کے لیے ان کو کہنا پڑتا تھا, ہمیں قانون سازی کے لیے ان کو کہنا پڑتا تھا. تو وہی کہہ رہے تھے نا عمران خان صاحب کہ بھائی پتہ تھا تو کنٹرول کیوں نہیں کیا, چوکیدار نے روکا کیوں نہیں, چلیں سازش میں شریک نہیں تھے لیکن روک تو سکتے تھے. تو اس پیرائے کے اوپر چل رہی ہے. اچھا دیکھا جائے نا, اب میں آپ کو بتاؤں تو مونس الہی کے اس انٹرویو سے باجوہ صاحب کو نقصان نہیں, تباہ کن نقصان ہوا ہے, تباہ کن نقصان ہوا ہے. مونس الہی صاحب نے باجوہ صاحب کو تکلیف ہی دی ہے, ٹھیک ہے, اور پی ٹی آئی کے بلیسنگ آف ڈسگائز بن گیا, وہ اس کو پول انجوائے کر رہے ہیں. کل رات سے دونوں پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم دونوں جائز سمجھ کے گالیاں دے رہے ہیں باجوہ صاحب کی حرکات و سکنات پہ, اور بڑے سخت الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. اور پی ڈی ایم نے جو پہلے تھوڑا ہاتھ ہلا رکھا ہوا تھا نا جنرل باجوہ صاحب کے اوپر, وہ بھی کھل کے سامنے آ گئی. تو وہ یہاں تک کہہ رہی کہ سپریم کورٹ میں جو کیس گیا تھا نا دوست مزاری والا, رولنگ والا, تو وہ بھی اس کا مطلب ہے باجوہ صاحب کا ہی ہاتھ تھا. وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں, یہی نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فروری 2021 میں آپ نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کر لیا, پھر اپریل میں 2022 میں آپ کاف لیگ کو کیسے پش کر سکتے ہیں, کیسے مشورہ دے سکتے ہیں؟ یعنی آپ کے کول اور فیل میں تضاد ہے. ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیفنس ڈے والی تقریر ہے اس پہ سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب جھوٹ بولتے, آپ نے ڈیفنس ڈے کی تمام تقریر جھوٹ پہ مبنی کی ہے. تو یہاں چل رہا ہے کہ فروری 21 میں آپ نیوٹرل ہو گئے اور اپریل 22 میں آپ پھر ڈکٹیٹ کر رہے ہیں, تو آپ کبھی بھی نیوٹرل نہیں تھے. یہاں تک گفتگو چل رہی. تو دونوں طرف سے کچھ اس طرح کا معاملہ, پی ٹی آئی سے بھی اور پی ڈی ایم سے بھی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب چیزیں بیلنس کرنا چاہ رہے تھے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب چیزوں کو کچھ ریورس کرنا چاہ رہے تھے. میں نے آپ کو کل ایک تجزیہ بھی دیا تھا کہ وہ 6 ماہ کے لیے ایکسٹینشن چاہ رہے تھے کہ اپنی موجودگی میں نا فری اینڈ فری الیکشن کر دیں, جو ادارے کو نقصان پہنچا نا ان کی کچھ مس کیلکولیشن کی وجہ سے, تو اس ڈیمیج کو کسی طرح کنٹرول کیا جا سکے. پچھتاوا تھا ان کے اندر. خیر ابھی جو ایک کمیٹی ود ان آرمی بنی ہے اس نے اس ڈیمیج کی نو ہاؤ سیدھی کرنی ہے کہ کتنا ہوا نقصان اور اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے, جو ادارے کو جو نقصان ہوا ہے, جو عوام اور فوج کے درمیان جو گیپ بڑھا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مونس الہی نے نا رہی صحیح کسر بھی باجوہ صاحب کی نکال دی, تو لیٹ سی, دیکھتے ہیں اس کا مزید کیا ریئیکشن آتا ہے. لیکن اس ریئیکشن کو ایک خاص طریقے سے کور بھی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. وہ بھی میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں. وہ ہے اعظم سواتی والا معاملہ. یہ معاملہ ہو رہا ہے گمبھیر, ٹھیک ہے جی. اور میں نے کل آپ کو 3 تجزیے تھے کہ 3 چیزیں ہوں گی. یا تو اعظم سواتی ایف آئی اے ڈر گئی, انہوں نے کہا بھائی 74 سال کا بندہ ہے, بابا اندر ہی ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. تو انہوں نے کہا بھائی 4 دن کا تھا, 2 دن میں ہی جوڈیشل کر دو. تو میں نے کہا تھا یا تو ان کے 50 پرچے ان کو کسی اور جگہ پہ تقسیم کیا جائے گا, وہ ہو گیا جی. اور میں نے کہا تھا یا ڈیمیج کنٹرول کے لیے نئے آرمی چیف نے کہا کہ بھائی اس نے بات تو ہمارے سابق چیف کے متعلق ہی کہی تھی نا, تو ڈسکس ادارہ ہی ہو رہا ہے نا, تو ذرا وہ ہو جائے. نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے وہ جی, یہ دوسری گیم ڈلی ہے جی. اور 50 مقدمان میں ان کو جوڈیشل کیا, اب ان کو کوئٹہ لے گئے, کچلاک جیل میں ان کو رکھا جائے گا جی.
اور یہ ڈیفینیٹلی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کام کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی رانا ثناء اللہ صاحب یہ سارا کام کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کا ریئیکشن بڑا میٹر کرتا ہے، اور اس ریئیکشن سے پہلے عمران خان صاحب نے کوئی گائیڈ لائن دے دی ہے۔ ریئیکشن فواد چودھری کا کہیں تو انہوں نے کہا یہ پھر عدالتوں پر ایک بہت بڑا داغ ہے، پتہ نہیں پاکستان کے جج کب یہ احساس کریں گے کہ اللہ نے ان کو کتنی بڑی ذمہ داری دی ہے۔ تو یہ ایک سرٹن ریئیکشن ہے۔ مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت کا پرووک کرنے کا پلان ہے، عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی کو اشتعال دلانے کا پلان ہے، تاکہ نئی اسٹیبلش، کیونکہ اعظم سواتی صاحب نے برا بھلا بولا تھا جنرل باجوہ صاحب کو، تو وہی پرچے ان کے اوپر ہیں، تو وہ تاکہ یہ جو نئی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے عمران خان صاحب کو کھڑا کیا جا سکے، پی ٹی آئی کو کھڑا کیا جا سکے۔ لیکن عمران خان صاحب کو بھی تو ساری اطلاعات پہنچ رہی ہے نا، ساری خبریں پہنچ رہی ہیں کہ یار یہ ان کا یہ سارا پلان ہے۔ تو عمران خان صاحب نے نا تمام پی ٹی آئی کے آفیشیل واٹس ایپ گروپ میں، جس میں سی ای سی بھی ہے، جس میں ساری وہ ہے، سوشل میڈیا والے بھی ہیں، یہ تمام جو گروپس ہیں، ان میں باقاعدہ طور پر سختی سے آفیشیل گائیڈ لائن دے دی ہے، اسپیشلی سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ کو بھی، اور تمام کے تمام لیڈر صاحبان کو بھی پلان بتا دیا ہے، کیونکہ جو پلان ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے کہا نئے چیف جنرل عاصم نصیر کے حوالے سے، اور عاصم منیر صاحب کے حوالے سے، اور فوج کے حوالے سے ایک لفظ بھی نہیں کرنا، کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں کرنی۔ ہمارا معاملہ فرد واحد کے ساتھ تھا، جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ تھا، ہمارا ادارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کسی قسم کا ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ کسی ٹریپ میں لفظ لکھا، اس کے اندر ٹریپ میں نہیں آنا آپ نے۔ عمران خان صاحب نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو اور اپنے لیڈر صاحبان کو کہا کسی ٹریپ میں نہیں آنا، یعنی یہ ٹریپ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے، اعظم سواتی والا معاملہ یا دیگر کوئی بھی چیزیں چل رہی ہیں، تو وہ جس کا جو مسئلہ ہے اس کو ادھر ہی کرنا۔ تو اسی لیے فواد چودھری ایز اے ترجمان، انہوں نے سپریم کورٹ یا ججز کو، جوڈیشری کو انہوں نے رکھا تھا کہ سر کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کمیشن بنا دیں، آپ کمیشن نہیں بنا رہے، اور یہاں ایک بندے کو آرام سے لے کے کچلاک پہنچ گئے ہیں، اب کہاں سے کون رپورٹ کرے گا کچلاک کے اندر؟ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، تو عمران خان صاحب اس کا کاؤنٹر بھی کر رہے ہیں۔ وہ ایک جلد بتاتا ہوں کہ جنرل فیض صاحب کی ارلی ریٹائرمنٹ کی جو درخواست ہے پرائم منسٹر نے منظور کر لی ہے، اور اب وزارت دفاع کی طرف سے سمری جاری ہو جائے گی، تو اب وہ آفیشیلی ایک ریٹائرڈ جنرل فیض ہو چکے ہیں۔ اب آ جاؤ جی پی ٹی آئی کا کیس جو تھا نا 25 مئی کے حوالے سے، عدالت نے تڑ کر کے لگائی ہے نا حکومت کو بھی، اور پی ٹی آئی کو بھی بڑا کوشچن دیا انہوں نے، بڑا زبردست۔ یہ پہلے طرح حکومت سے عدالت نہیں سوال کر دیا کہ بھائی تو کون، میں خام خواہ والے معاملے میں، ہمارے معاملے میں کس چکر میں آ گئے۔ عدالت نے کہا، سپریم کورٹ نے، توہین عدالت کی درخواست آپ نے کیوں دی ہے؟ عدالت نے آلریڈی اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہوا تھا، فریق ہمیں آپ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارا اور فریق کا کام ہے ہم کوئی فیصلہ کریں، اور ویسے بھی یہ کیس غیر مؤثر ہو گیا تھا، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ تو ڈیفینیٹلی عدالت بھی جانتی ہے کہ یہ پولیٹیکل معاملہ ہے، یہ دراصل عمران خان صاحب کو نااہل کرنے کے لیے کوئی معاملہ یا کچھ بھی ہے ایسا ہے، تو عدالت نے مکمل طور پر حکومت کو اس کی درخواست سے نکال دیا۔ میں نے کہا دوبارہ خبردار نہیں آنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہمارے پاس ایجنسیوں کی رپورٹ ہے، وہ ساری ہے، اس کی بنا پر ہم خود یہ دیکھ لیں گے، تو پلیز ذرا آپ ایزی ہو جائیں۔ اور کبھی ساتھ یہ بھی کہا، کبھی آپ نے اسے دیکھا ہے کہ کیس ہی غیر مؤثر ہو پھر توہین عدالت کی کارروائی ہو، ایک کوئی ایسا مجھے بتا دیں، تو عدالت اس پیرائی کے اوپر بھی لے کے چلیے۔ لیکن ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا پی ٹی آئی ڈی چوک ہی آنا چاہتی تھی، یہ انہوں نے کہا۔ عدالت کو رضامند کیا ہے پی ٹی آئی نے، یقین دہانی کرائی ہے، اس کے باوجود ڈی چوک گئی ہے عدالت نے کہا، یعنی پی ٹی آئی کے وکلا پہ بڑا بوجھ پڑ گیا اگلی سماعت کے لیے۔ انہوں نے اس چیز کو پروو کرنا ہے، اس چیز کو کلیئر کرنا ہے کہ ہم نے دراصل اس معاملے کو لے کے کیسے چلنا۔ تو لیٹس ہی دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ عدالت اگلی سماعت میں کیا کرتی ہے۔ یہ اپڈیٹس تھی، ریکویسٹ کہ چینل دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔